نبی علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ کا مطلب پوچھنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ یہ کیا ہے؟ سمجھتے ہیں نا یہ زکوٰۃ ہم جو دیتے ہیں. پوچھا کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالداروں سے وصول کرنا اور فقرائہم فقیروں پر تقسیم کرنا، غریبوں پر تقسیم کرنا. سنی ہے نا یہ بات زکوٰۃ کے بارے میں، صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی. مالداروں سے زکوٰۃ لو اور غریبوں پہ تقسیم کرو. ہمارے ہاں کیا ہے؟ غریبوں سے ٹیکس لو اور مالداروں کو معاف کر دو. آپ دیکھیں اس کی مثال دیتا ہوں. ریلوے کے ملازمین افسران ریل کا ٹکٹ فری اور گدھا گاڑی چلانے والا پوری ٹکٹ دیتا ہے ٹیکس سمیت. جمہوریت میں اگر کوئی سب سے قبیح اور بری چیز ہے ٹیکس کا نظام، یہ زکوٰۃ کے اپوزٹ یہودیوں کی سازش ہے. زکوٰۃ نے آ کر جب اسلام کا فریضہ زکوٰۃ آیا، معاشرے میں مساوات آئی. حضرت عمر فاروق تلوار لے کر مالدار کے گھر پہ جاتے، نکالو زکوٰۃ اپنی، کتنا مال ہے تمہارے پاس. ہمارے جو زکوٰۃ لینے والے ہیں وہ بھی پلی بارگیننگ کرتے ہیں کروڑوں والے سے. کبھی میرے سے نہیں کریں گے، آپ سے نہیں کریں گے. 25 روپے ٹیکس نہیں کاٹو، 5 روپے کاٹو، نہیں کریں گے. لیکن ان سے جو ازدہاں ہیں، جو ظالم ہیں، بخیل ہیں، بخیل کی نشانی یہ ہے کہ وہ ظالم ہوتا ہے، اور ظالم کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسرے کے مال پہ نظر رکھتا ہے، حق تلفی کی، ظلم کی، چھیننے کی. اسلام کو سمجھو. اسلام انسانیت کا ہمدرد مذہب تھا. اس کی اس ہمدردی کو توڑنے کے لیے یہود و نصارہ نے، اسلام کے دشمنوں نے، صرف انہوں نے نہیں، اسلام کی آستین میں چھپے ہوئے یہودیوں کے ایجنٹوں نے بھی اسلام کو تنگ نظر کیا. سیدھا اصول ہے کہ بجلی کے محکمے کے جتنے ملازم ہیں بجلی فری استعمال کرتے ہیں اور تنخواہ بھی لیتے ہیں، ہمارے بھی ٹیکس لیتے ہیں، اور غریب جھونپڑی والا بھی بل دے کے رہتا ہے. یہاں اسلام کا انہوں نے جنازہ نکالا ہے، اور وہ جنازے ان کے بھی نکلتے رہتے ہیں. کبھی سکون سے سوئے یہ ملک والے؟ ایک دوسرے کو کاٹ کے ہی سوتے ہیں. یہی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اتقوا الظلم و اتقوا الشح. کیا ہے؟ جس قوم میں بخیلی آ جاتی ہے، اور قوم سے مراد عام افراد نہیں ہوتے، سزا عام افراد کے گناہوں کی وجہ سے کبھی کسی قوم پر نہیں آئی، اس کے بڑوں کی وجہ سے آتی ہے. یہ مولوی غلط کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ایسے ویسے. وہ خدا کے بندوں کدھر سے دین پڑھتے ہو یار؟ الٹے صفحے کیوں پڑھتے ہو؟ الناس علی دین ملوکہم، نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور تمہیں الٹا جملہ نظر آتا ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسے حاکم ہوں گے. کسی کتاب حدیث میں، اسلام کی کسی روایت میں ایسا نہیں ہے. اتنا بڑا کس بیانی کر کے اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں، اسی ایویں ہیں تو وہ بھی ایویں ہیں، الو دے پٹھے. وہ جیسے ہیں ویسی قوم ہوگی. الناس علی دین ملوکہم، کیا فرمایا؟ لوگ اسی فطرت پہ ہوں گے جس فطرت پہ اس کے ملوک، ملک، سردار ہوں گے. ملک بادشاہ کو کہتے ہیں نا. جس فطرت کے بادشاہ ہوں گے اسی پہ قوم بن جائے گی. بادشاہ بخیل ہوں گے قوم بخیل ہوگی، بادشاہ سخی ہوں گے قوم سخی ہوگی، بادشاہ ایماندار ہوں گے قوم ایماندار ہوگی، بادشاہ بے ایمان ہوں گے ساری قوم بددیانت ہوگی، بادشاہ مشرک ہوں گے قوم مشرک ہوگی، بادشاہ توحید والے ہوں گے قوم توحید والی ہوگی. سعودی عرب کی مثال لے لو، بادشاہ توحید والے ہیں پوری قوم توحید والی ہے. ایران کی مثال لے لو، سارے امام حسین کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا بنائے بیٹھے، قوم بھی خدا بنائے بیٹھی. تو یہ مولوی کہاں سے لے کر آتے ہیں دین کہ جیسی قوم ویسے بادشاہ؟ بادشاہ قوم سے اپنے رسم و رواج نہیں لیا کرتے، اپنی تہذیب قوم سے نہیں لیتے. اگر قوم سے لیتے ہوتے تو قوم کو بھی بادشاہ بنا دیتے. قوم بادشاہوں سے اپنے اصول سیکھتی ہے، اور اگر بادشاہوں سے نہ سیکھتی ہوتی تو پورا عرب اسلام کا جھنڈا نہ لہراتا. ایک نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے کونوا مثلنا، کیا کہتے تھے صحابہ؟
گلی سے گزرتے کہتے کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ۔ گورنر تھے، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، سارے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ، سارے گورنر بنے نا، کیا کہتے تھے؟ وہ ڈنڈا نہیں مارتے تھے، جیل نہیں بھیجتے، کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ۔ اپنے حصے کا کھاتے ہیں، دوسرے کے رزق پہ نظر نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ہے اسلام، اور ہم نے اسلام کو محلول بنا رکھا ہے، عذاب بنا رکھا ہے۔